جب کوئی اپنے گھر نہیں جا سکتا تو بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ یہ راولپنڈی میں فیض آباد کا سٹاپ تھا۔ میں میٹرو بس سے اترا تو میرے ساتھ اترنے والے لوگوں میں ایک 14-15 سال کا لڑکا بھی تھا۔ میں نے اس وقت اس پر غور نہیں کیا۔ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو مجھ سے چند قدم پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہا تھا۔ ان بس اڈوں پر جیب قدروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے عموماً آگے پیچھے والوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب وہ مجھ سے پیچھے میرے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا تو میں نے ایک دفعہ مڑ کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ پرانا سا لباس، سانولا رنگ، عام سے نین نقش اور چہرے پر ڈھیر ساری پریشانی۔ ایسا لگا کہ ان پریشانیوں کے بوجھ سے جھکا ہوا وجود زبردستی ساتھ لیے پھر رہا ہو۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں اتر کے اپنی راہ چل دیا۔ کچھ آگے جا کر ویسے ہی خیال آیا تو پلٹ کر دیکھا۔ وہ لڑکا ابھی بھی وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جانا کہاں ہے۔ اب میں پلٹا اور اس کے پاس جا کر پوچھا، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے کیا؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہنے کی بجائے چپ رہنے پر اکتفا کیا۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو بولا، گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو ایسے اڈوں پر لوگوں سے گھر جانے کا کرائے کے نام پہ جدید انداز میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا ہوتا ہے اور کسی کی جیب کٹ گئی ہوتی ہے تو کوئی مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے گھر جانے کا کرایہ نہیں اٹھا پاتا۔ یہ سب دراصل ان کے ناٹک ہوتے ہیں اور یہ سب بھیک مانگنے کا ایک نیا انداز ہے۔ میں بھی چپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ فیض آباد اڈے پہ ایک دوست آیا ہوا تھا، میں اس سے ملنے ہی آیا تھا تو مطلوبہ مقام پہ جا کر اس کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ دوست آیا تو اسے وہیں سے گھنٹے بعد ایک کام کے لیے جانا تھا، تو کچھ دیر ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر اٹھے اور کھانا کھانے کے لیے نکل پڑے۔ ویٹنگ روم کے پاس کوئی ہوٹل دیکھنے لگے تو معلوم نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ سڑک کے دوسری طرف والے ہوٹلز میں جا کر کھانا کھائیں، وہاں اچھا کھانا ملے گا۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی وہاں سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن یہ خیال اتنا پرزور تھا کہ میں دوست کو لے کے آگے بڑھ گیا کہ سڑک کے دوسری طرف ہی چلتے ہیں۔ جہاں سے سڑک کے پار جانا تھا وہاں پہنچے تو مجھے وہی لڑکا پھر سے نظر آ گیا، اسی طرح پریشان حالت میں کھڑا۔ رات کے شاید 10 بجنے والے تھے۔ میں نے دوست کو وہیں روکا اور کچھ لمحے اس لڑکے کو دیکھتا رہا۔ اس نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، بس چپ کر کے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا ابھی تک تمہیں کرایہ نہیں ملا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کہنے لگا، میں گھر